موبائل عالیہ سے سیدہ فاطمہ خاجہ حاضری پیش الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا سبحان اللہ سبحان قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن مسبر بن مخرمة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاطمة بضعة مني فمن فقد أغضبني أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صدیق عکس حسن کمال محمد است صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ مثال محمد است سبحان اللہ اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین دین ما حب آل محمد سبحان اللہ لی خمسۃ اطفی بها حق البقاء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناؤہما والفاطمہ حمد و ثنا کے بعد واجب القدر معزز و محتشم حاضرین و سامعین کرام خصوصاً زینت مسند صدارت استاد العلماء فاضل جلیل عالم جلیل حضرت علامہ مولانا قاری غلام ربانی محمدی سیفی چشتی دعوت برکاتہ العالیہ اس ادارے کے استاد حضرت علامہ مولانا طالب امیر عامر امین قاری واجد صاحب دعوت برکاتہ العالیہ اور دیگر اسٹیج کے جلوہ فروغ و سناخانہ شریف شان افراز کرام اور اس مرد کے روح روان سلسلہ چشتیہ اور دربار عالیہ گوڑا شریف سے حضور نصیر ملت کے فیض یافتہ جناب بھائی خالد محمود چشتی صاحب آج کی یہ معاملے پاک سیدہ طیبہ طاہرہ ساجدہ راکیہ حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ اقدس کے اندر عدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے مجھے حکم دیا گیا میں بھی اس پاک بارگاہ کے اندر اپنی حاضری پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اس سے قبل خوبصورت بیان آپ سماعت فرما چکے ہیں. بنیادی طور پر
یہ بات ذہن نشین فرما لیں، ہم اہل سنت ہیں، ہم جماعت والے ہیں بحمدی تعالیٰ، ہم فرقہ نہیں ہیں، ہم جماعت والے ہیں۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ آج کا 100 سال کا صالحین تک پہنچا۔ بحمدی تعالیٰ ہم نسبت والے اسی عقیدے کے اوپر آج بھی اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ قائم اور دائم ہے اور اسی کے حامل ہیں۔ اور ہماری یہ نسبتیں خواہ گولڈا شریف، خواہ داتا علی اجمیری، خواہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوں یا چاروں سلاسل کے جو بزرگان دین ہیں، ان سب کا عقیدہ بحمدی تعالیٰ اہل سنت و جماعت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان ہم عقیدہ اہل سنت کے حامل ہیں۔ عقیدہ اہل سنت وہ عقیدہ ہے جس میں افراد اور تفریق نہیں ہے، وہ افراد اور تفریق سے بالا تر عقیدہ ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جس میں نسبتوں کا احترام ہے، نسبتوں کی عزت ہے۔ اور پھر ہمارے اسلاف نے تو ہمیں یہ بتایا، مجدد پاک آپ نے تو یہ کہہ دیا کہ میں نے خدا کو بھی اگر مانا ہے تو محمد کے واسطے سے مانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہم ہر اس نسبت کا احترام کرتے ہیں، ہر اس شان والے کا احترام کرتے ہیں جس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے۔ سبحان اللہ، خواہ وہ حضور کے اصحاب ہو، حضور کی آل بیت ہو، آل بیت کی چوری قسم ہے، آل بیت سکنا سے ہو، آل بیت ولادت سے ہو، سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں رہنے والے ہوں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے در والے ہوں یا سرکار کے گھر والے ہوں، حضور کی ازواج ہوں، ہم سارے جس کی بھی سرکار کے ساتھ نسبت ہے سب سے پیار کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جس کا جو مرتبہ جو مقام ہے، ہم اس کے مرتبے اور مقام کے مطابق اس کی تعظیم بھی کرتے ہیں اور اس کو اس مرتبے اور مقام کو مانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارا عقیدہ ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، چاروں خلفائے راشدین برحق ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ سرکار کی ازواج پاک، ازواج مطہرات جن کی طہارت کو رب کا قرآن بیان فرما ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کائنات کے اندر ان جیسی کوئی عورت نہیں ہو سکتی جو سرکار کے حلم ناز میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم سب سرکار کی ازواج کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں، وہ مومنوں کی مائیں ہیں اور ان کی شان یہ ہے کہ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم ناز میں آئی ہے۔ اسی طرح سرکار کی اولاد کے ساتھ ہمارا بہت عقیدت کا تعلق ہے۔ سرکار کی ساری اولاد، خواہ وہ بیٹے ہو، خواہ وہ بیٹیاں ہو، خواہ وہ نواسے ہو، حتیٰ کہ آج کے جو سادات ہیں، جب تک سادات کے ساتھ آپ کی سچی اور سچی عقیدت اور محبت نہ ہو تو آپ کا ایمان ناقص ہے، آپ نامکمل ہیں۔ اس لیے یہ وہ آل ہے، جب تک اس آل پہ آپ درود نہیں پڑھتے آپ کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خوبصورت شعر کی صورت میں اپنا عقیدہ بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم، اے اہل بیت رسول تمہاری محبت رب نے قرآن کے اندر اتار دی ہے، اور جو بندہ تمہاری ذات میں من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، تمہاری شان تو یہ ہے جب تک کوئی نمازی نماز کے اندر تمہاری ذات میں صلاۃ نہیں پڑھتا اس وقت تک اس کی نماز نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو ہم سرکار کی آل سے بھی پیار کرنے والے ہیں اور بغیر افراط تفریط کے کچھ لوگ بن گئے خارجی، کچھ بن گئے ناسبی، کچھ بن گئے
خارجی کچھ بن گئے، ناصری رافضی بن گئے۔ خوارج نے اصحاب کی محبت میں سرکار کی آل پاک کے ساتھ بھی ادبی کی اور ان کا انکار کیا، اور کچھ رافضی بن گئے جنہوں نے حضور کی آل پاک کی محبت میں حضور کے اصحاب کے ساتھ بغض رکھا، اور یہ افراد تفریق کا شکار ہو گئے۔ آل سنت وہ جو ہے، آل سنت وہ ہے جو سرکار کے اصحاب سے بھی پیار کرتے ہیں، نبی پاک کی آل سے بھی پیار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ آل سنت کا بیڑا ہے پار اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے عطرت رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے یہ عقیدہ ہمیں دیا ہے۔ تو حضرات یہ آل سنت کا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ اور دوسرا عقیدہ کی بات بھی واضح کرتا چلوں، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی مخلوق میں انبیاء علیہ السلام اور فرشتے یہ گناہوں سے معصوم اور پاک ہیں۔ اللہ نے ان کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت رکھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ جو اولیاء اللہ ہیں، جو رب کے مقرب بندے ہیں، اللہ نے انہیں خطاؤں سے محفوظ فرمایا، سبحان اللہ۔ ان کی حفاظت فرمائی ہے۔ اور حضور اعلیٰ تاجدار گولڑا نے تسبیہ مابین سنی و شیعہ کے اندر جو عقیدہ اور جو بات لکھی ہے وہ یہی لکھی ہے۔ آپ نے فرمایا انبیاء گناہوں سے معصوم ہیں، اور اس کے علاوہ جو شخصیات ہیں وہ خطا تو ان سے ممکن ہے، وہ گناہوں سے خطاؤں سے محفوظ ہے۔ امکان خطا اور چیز ہے، وقوع خطا اور چیز ہے۔ سبحان اللہ۔ جن علامہ صاحب نے، ہم یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہے، وہ اہل سنت کے لیے اچھا کام کر دیتے ہیں، بڑا قادر، بڑی محقق شخصیت۔ ہمارے دربار عالیہ گولڑا شریف سے بھی ہمیں یہی حکم ہے کہ آپ نے لینگویج، آپ نے زبان کسی عالم دین کے خلاف اس طرح کی استعمال نہیں کرنی۔ اور ہمارے استاد محترم قبلہ سید نسیم الدین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا بھی یہی حکم ہے، آپ نے تلامذہ کے لیے، آپ نے نسبت والوں کے لیے۔ اس لیے میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا، لیکن پیغام ضرور دینا چاہوں گا۔ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے آج کی جو یہ کانفرنس ہے، اس کا پیغام یہ ہے کہ علامہ صاحب سے جو یہ لفظ ثقیل بھاری لفظ ان کی زبان سے نکل گیا، اب اس کے اوپر جس طرح پورے ملک کے علماء و مشائخ نے، ان کے اساتذہ نے انہیں یہ میسج دیا ہے، انہیں دعوت دی ہے کہ آپ پلٹ آئیں۔ یہ وہ پاک بارگاہ ہے جس کا اللہ کی بارگاہ میں بھی بڑا مقام ہے۔ یہ کوئی عام بارگاہ نہیں ہے، یہ بڑی خاص بارگاہ ہے، بڑی مقبول بارگاہ ہے۔ یہاں چھوٹی سی لغزش ہو جائے، ہو سکتا ہے علم بھی چلا جائے، عمل بھی چلا جائے، سب کچھ برباد ہو جائے۔ اس لیے بیرا شریف سے بھی یہی پیغام دیا گیا، دیگر آستانوں سے، مدارس سے یہی پیغام آیا۔ ہمارے اس ادارے سے بھی آج اس پروگرام کے توسط سے یہی پیغام ہے کہ آپ سے یہ جو لغزش ہو گئی ہے، آپ اس سے رجوع فرما لیں۔ اب میں بات کرنے لگا ہوں باب فتق پر، جو اصل موضوع ہے۔ باب فتق کا جو مسئلہ تھا، سیدہ پاک آئی، خلیفہ اول، خلیفہ برحق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آپ ایک مطالبہ لے کر آئی۔ اس وقت آپ خطا پر نہیں تھی، اس وقت بھی آپ صاحب تھی، اس لیے کہ قرآن حکیم نے وراثت بیٹی کو دی ہے، باپ کی وراثت بیٹی کو قرآن نے دی ہے۔
ہاں مسئلہ یہ ہوا کہ آپ کو اس حدیث پاک کا استحضار نہیں تھا، اس وقت تک آپ کو اس حدیث پاک کا استحضار نہیں تھا جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش کی کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اللہ کے نبی ان کی وراثت نہیں ہوتی، جو ہوتا ہے وہ سارا صدقہ کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کی وراثت علم ہے. سیدہ پاک کو جب یہ حدیث پہنچی آپ نے اس کو تسلیم کر دیا. اور میں نے ایک روایت کے اندر یہ بھی پڑھا، لوگ کہتے ہیں وہ ناراض نہیں، یہاں بھی بہت سے درمیان میں معاملات ہیں، لوگوں نے اس وقت کے اندر بھی وہ افراد تفریق کا شکار رہے، اس لیے روایات کے اندر اختلاف ملتا ہے. ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ سیدہ پاک کا جنازہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، ایک روایت یہ بھی ملتی ہے. تو اگر ایسی بات ہوتی تو یہ معاملہ نہ ہوتا. دوبارہ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ پاک جب آئی تو خطا پر نہیں تھی. خطا اتحادی کا نام بھی اس کو نہیں آپ دے سکتے، اس لیے وہ جب آئی تو اس وقت آپ کو اس حدیث کا استحضار نہیں تھا. جب حدیث رسول پیش کی گئی تو آپ نے سر کو تسلیم خم کر لیا، آپ نے اس کو تسلیم کر لیا، آپ نے انکار نہیں فرمایا. اس لیے عزیزان گرامی قدر، یہ تو اس حوالے سے بات تھی. فاطمہ یہ فتم سے بنی ہے، فتم کا معنی ہوتا ہے دور ہونا. سبحان اللہ سبحان. یہ آپ کے نام نامی اسم گرامی جو یہ اس کا مادہ ہے، اس سے ہی یہ بات سمجھ آ رہی ہے یہ وہ ہستی ہے جس کو اللہ نے جہنم سے دور فرما دیا ہے. ان کی اولاد کو اللہ نے جہنم سے دور فرما دیا ہے، ان کے محبین کو بھی اللہ نے جہنم سے دور فرما دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کا لقب ہے بطول. بطول کا معنی ہوتا ہے جدا. اور ان کی شان یہ تھی کہ دنیا میں رہ کر بھی، نبی کی شہزادی ہو کر بھی، نبی کی لاڈلی ہو کر بھی دنیا سے الگ تھلگ رہی، جدا رہی. اور اللہ کی بارگاہ کے اندر مقام یہ تھا، کھڑی ہوتی تھی تو کبھی رکوع کے اندر رات بیت جاتی تھی، کبھی سجدے میں رات گزر جاتی تھی. صبح اٹھ کے دعا کرتی، اے اللہ اتنی لمبی رات بنا، تیری بندی تیری عبادت اپنا جی بھر کے کر سکے. یہ وہ عابدہ اور ساجدہ اللہ کی تھی سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. آپ کا لقب ہے زہرا. زہرا کا معنی ہوتا ہے کلی. یہ جنت کی کلی ہے. سبحان اللہ. مقام تو دیکھیے سیدہ پاک نے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہی ایسا مقام عطا فرمایا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو سنیا کرتے تھے، ان سے جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وہ تشریف لاتی، آقا اپنی مسند سے کھڑے ہو کے استقبال فرمایا کرتے تھے. اپنی بیٹی کو اپنی مسند پہ بٹھایا کرتے تھے. آقا ماتھا چوما کرتے تھے. کہیں آقا جاتے اپنی بیٹی کے گھر سے ہو کے جاتے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے سے کسی سفر سے واپس آتے سب سے پہلے اپنی بیٹی کی سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا بڑا مقام. اور طہارت کا مقام کیا ہے؟ ماؤں بہنوں کو ہر ماہ ایک بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان پر نمازیں معاف ہو جاتی ہیں. رمضان ہو تو روزے کو قضا کرنے کا حکم ہوتا ہے. سیدہ پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی پاک فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. کسی عورت کے ہاں جب بچے بچی کی ولادت ہوتی ہے، اس کے بعد بھی کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جب وہ نماز قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی. سیدہ پاک کہ ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے، اگلی نماز سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنی پاک بارگاہ ہے سیدہ پاک، اتنا بڑا مقام ہے آپ کا. اور پردے کا کیا ہی مقام. آج کی خواتین اپنا آئیڈیل سیدہ پاک کو بنائے. دیکھیں کیسی عزت ملتی ہے، گھر میں کتنا مقام ملتا ہے، شوہر کتنی عزت دیتا ہے. پھر میک اپ ہو یا نہ ہو،
سیدہ پاک کی نسبت کا احترام کرتے ہوئے اگر سیرت سیدہ پاک کو آج کی عورت اختیار کرے اللہ اس کو دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے. سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے اپنے حیات اندر اتنا خوبصورت وقت گزارا جس کی مثال کائنات کے اندر نہیں تھی. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. سیدہ پاک نے ایک ہار پہنا ہوا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہ آئی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ یہ جو ہار پہنا ہوا ہے آپ کو یہ پسند نہ آیا. آپ فرمایا یہ جہنم کی آگ ہے. سیدہ پاک نے کوئی بات نہیں کی یا رسول اللہ عورتوں کے لیے جائز ہے لیکن آقا کریم نے اپنی بیٹی کی تربیت اتنی اچھی فرمائی کہ اس کا دل دنیا کے ساتھ لگے ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا آپ نے اس کو بیچا غلام خریدے اور غلاموں کو اللہ کی راہ لگا. اور آپ کا اتنا بڑا مقام ہے. جب حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم نے نکاح کرنے کا ارادہ کیا ابو جان کی بیٹی کے ساتھ سیدہ پاک نے جا کے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ وہ شادی کرنا چاہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر بنوایا. آپ منبر پہ جلوہ افروز ہوگا. آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا جس نے میری بیٹی کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. جس نے میری بیٹی کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. حالانکہ شریعت کے اندر دوسرا نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں. یہ اتنی پاک بارگاہ ہے یہ اتنی نازک بارگاہ ہے جس میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شریعت کے اصولوں کو اپنی لاڈلی بیٹی کے لیے اور انداز کے اندر اختیار فرما رہے ہیں. یہ وہ بارگاہ ہے. اللہ اکبر. اس کے بہت پہلو ہیں. کس کس پہلو کو چھیڑا جائے. سیدہ پاک کا بڑا مقام بڑا مرتبہ بڑی شان ہے. اللہ رب العزت جل مجدہ کریم نے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب خواتین جنت کے اندر جائیں گی ان ساری خواتین کی سرداری اللہ سیدہ پاک سبحان اللہ سبحان اللہ سیدہ پاک کو عطا فرمائے گا. یہ تمام جنتی عورتوں کی سردارہ ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹوں کو جنتی جوانوں کی سرداری عطا فرمائی ہے. سیدہ کو خواتین کی سرداری عطا فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ نفوس قدسیہ ہے. یہ وہ بارگاہ ہے جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام جو ہے وہ بنایا ہے. میں بس ان اشعار میں اعلیٰ حضرت کی اپنی گفتگو کو اختتام پذیر کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت نے کیا خوب لکھا اور اس پر تضمین لکھی. وہ ردا جس کی تطہیر اللہ رے وہ ردا جس کی تطہیر اللہ رے آسمان کی نظر بھی نہ جس پر پڑے. آسمان کی نظر بھی نہ جس پہ پڑے. جس کا دامن نہ صاحبن ہوا چھو سکے. جس کا دامن نہ صاحبن ہوا چھو سکے. جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے اس ردائے نزاہت پہ نہ کو سکا. صادقہ صالحہ صائمہ صابرہ صاف دل نیک خو پارسا شاکرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ ذاکرہ سیدہ زہرہ طیبہ طاہرہ. اللہ اکبر. جانے احمد کی راحت میں نہ کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جن کا نام مبارک ہے بی فاطمہ جن کا نام مبارک ہے بی فاطمہ جو خواتین عالم میں ہے عالیہ عابدہ زاہدہ ساجدہ صالحہ سیدہ ظاہرہ زہرہ طیبہ طاہرہ جانے احمد کی راحت پہ نہ کو. سبحان اللہ. رب تعالیٰ جل مجدہ الکریم ہماری اس عاجزانہ حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے اور اس ادارہ کے ناظم جناب حضرت علامہ مولانا قاری انس قریشی صاحب آپ کو میں ہمارے دیگر مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ نے یہ خوبصورت محفل کا انعقاد کیا اور اس ادارہ محمدیہ غوثیہ قائد ٹاؤن پنڈ کراچا کے اندر اس بابرکت محفل کا جو ہے وہ انعقاد کیا اور سیدہ
زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ کے اندر ہمیں بھی خراج عقیدت کا اور حاضری کا موقع فراہم فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام دوستوں کی سائے کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے. اور سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت کا صدقہ اللہ ہمیں بھی دونوں جہانوں کے اندر سرخرو فرمائے. وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.